آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی بڑے مقصد اور بڑے ایک عظیم انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے، اس کے لیے یہ لوگ لا سکیں گے جو آپس میں اپنے مسائل چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ نہیں حل کر پا رہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندر اختلافات، اب ایک طرف جیسے ہی محسن نقوی صاحب نے کیا سسٹم کولیپس کر گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں ساری کی ساری اور ان کا سوشل میڈیا یہ سارا متحد ہو کے پل پڑتا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اپوزٹ ہوا اور اس کو چھوڑ کر وہ آپس میں ہی الجھ پڑے، وہ پھر ایک دوسرے پہ پل پڑے ایک دوسرے پر ان پل کے اوپر پڑے۔ پل پڑے ہاں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پل بھی پڑیں تو پھر بھی خیر ہے، پل پڑتے ہیں، یعنی کہ تو پل پل پڑتے ہیں پل ایک دوسرے کو پڑتے ہیں، پل پل پڑ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ صبح دوپہر شام ہم دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ بھئی آپ اپنے اپوننٹس کو ٹف ٹائم دیں۔ ان کو ٹف ٹائم دیں، آپ اپنے آپ کو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، نون لیگ ہے، وہ بھی بہت بڑے پرانے پلیئر ہیں دونوں ہی، اور وہ بھی لانچ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور ان کے بھی جو خفیہ اثاثے ہیں وہ موجود ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ خفیہ اثاثے پھر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی 27 ستمبر آیا تو بہت سارے خفیہ اثاثے ظاہر ہو رہے ہیں، اور کوئی اس طرف چل پڑتا ہے، کوئی اس طرف چل پڑتا ہے، تو اس سے ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون کون سے لوگ ابھی اندر موجود ہیں، تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ نہیں آ رہی، ڈیٹ نہیں آ رہی، اب انہوں نے سب نے سوچ کے پھر ایک اچکزئی صاحب نے بتایا، کہا بھی تھا راجہ ناصر عباس صاحب نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں لاشیں ملیں۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ لاشیں کیوں ہم لاشیں لیں؟ آپ دیکھیں یعنی اگر سینئر لیڈرشپ منع کر رہی تھی تو اس کے پیچھے ان کے پاس بھی ایک لاجک تھی نا، نومبر ہو چکا ہے، مرید کے ہو چکا ہے، تو انہیں بھی ٹینشن تھی کہ بھئی اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو۔ جی ہاں، اب کشمیر ہے ہمارے سامنے، کشمیر بالکل، کشمیر ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی کہ اس سینسٹیو ایشو ہے نا، وہاں تو آپ اس سے سوچتے بھی نہیں اس طرح کی چیز۔ ہاں، کیونکہ کشمیر کا معاملہ نہ وہ اسلام آباد کے ساتھ ٹکراؤ ان کا تھا، نہ ان کا ٹکراؤ پنڈی کے ساتھ تھا۔ کشمیر ایک علیحدہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک علیحدہ تشخص ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے 80 سال سے ہم نے اس کو سنبھال کے پیار محبت سے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارا فرنٹ مین جو ہے، فرنٹ لائن ہے، لڑنے والے کشمیری ہیں ہمارے، اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، اور مسلسل دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر ہمارے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو لائن آف کنٹرول کے پاس بیٹھے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ گولے آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو اٹیک آتا ہے وہ وہی فیس کرنا پڑتا ہے نا، وہی کرتے ہیں، وہی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ ہم نے تو ہماری اس ڈکٹیٹرشپ نے تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ جب اس حد تک فسطائیت ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ آئیں، پہلے تو ماحول بنائیں اور یہ باور کروائیں دنیا کو، میڈیا کو، عوام کو، کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کشمیری یہ ثابت کر چکے ہیں، اور کشمیریوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں، ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آئی، اور اسی لیے ان کو سپورٹ، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بین کرنا پڑا۔ یہ آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ جتنی زیادہ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے نا جی، وہ بظاہر تو سمجھتی ہے کہ وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ میکسیمم جو میرا اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس موجودہ رجیم نے جو اپنا پیک تھا وہ گزار لیا ہے۔ اب اس کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور اب اس نے نیچے ہی آنا ہے۔ اب اس کی حکومت یہ اپنے کنٹرول نہیں کر سکیں گے، بے شک جتنا مرضی یہ کر لیں، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت نان فنکشنل ہے، اسے فنکشنل نہیں کہتے۔ ابھی ہمارے جو ماہرین معیشت ہیں، ایک طرف آپ 20 ارب روپیہ ڈیلی لون لے رہے ہیں، قرض 20 ارب ڈیلی، 20 ارب روپیہ، اور پچھلے سال کی ایوریج ہے یہ 28 ارب ڈالر آپ نے لیا، 27 ارب ڈالر سال کا۔ دوسری طرف آپ
24 ارب روپیہ سود کا ادا کر رہے ہیں ڈیلی، 1 ارب روپیہ فی گھنٹہ. تو پاکستان فنکشنل نہیں ہے. ہم تو اور ان پیسوں سے کر کیا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے ہم کر رہے ہیں 11 ارب کے جہاز خرید رہے ہیں، ان سے 50 کروڑ ہاں کی وہ گاڑیاں. کوئی پیسہ ہم کوئی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے، یا کوئی ہم اس طرح کی چیز تو نہیں کر رہے جس سے معیشت کا پہیہ چل پڑے گا. وہ تو آپ حکومتی ایکسپینڈیچر پہ سارا استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں. تو پیداواری یونٹس تو سارے، پیداوار تو ساری بند ہے. اور پیداوار ختم ہے. ایک رہی صحیح کثر تھی ہماری زراعت کی. تو زراعت کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس رجیم نے؟ اب 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوا رہے ہیں اور بلینز آف ڈالرز دیں گے ان کو، لیکن اپنے کسانوں کو نہیں دیا. اپنے کسانوں کو انسینٹیو نہیں دیا کہ ان کو قیمت پوری مل جائے اور وہ یہی گندم اپنے کھیتوں میں اگا سکیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی گندم جو ہے کسان، اس سے گندم خریدی جا رہی ہے 2200 2400 2500 روپے، لیکن آٹا جو پبلک کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 5000 6000 روپے فی 40 کلو گرام. وہ 200 روپے تک پہنچا دیا آپ نے. تو اتنا زیادہ، اور آپ نے ادھر فائدہ، اور یا تو ہونا کہ چلیں گندم آپ نے کسان کی سے نہیں خریدی، سستی کر دی. نہیں، آپ نے کسان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کی آپ نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، اور جو چند ہزار مل اونرز ہیں ان کو آپ نے کھربوں پتی بنا دیا. اور وہی صرف کسانوں کے اوپر بوجھ نہیں آیا، وہ ساری عوام کو بھی سہنا پڑ رہا ہے. جس کو آٹا مہنگا پڑ رہا ہے وہ سارے بیچارے پس گئے، وہ سارے سہ رہے ہیں ان کی غلط پالیسی کا نتیجہ. صرف بالکل یہ بات مل اونرز ہی خوش ہوئے نا، باقی تو سارا ہی آپ نے طبقہ رول کے رکھ دیا. حقیقت یہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلنے والا ہے نہیں کسی بھی صورت میں. یہ جتنا مرضی کھینچ لیں. ماضی کے ڈکٹیٹرز اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو کچھ یہ ایج حاصل تھا، پرویز مشرف صاحب ہوں، ضیاء صاحب ہوں، ان کو یہ ایج حاصل تھا کہ انہوں نے اکانومی معیشت اچھی تھی ان کے دور کی. ہاں معیشت بہتر تھی ان کے دور میں. ان کو مل رہا تھا کیونکہ افغان جہاد چل رہا تھا، ادھر دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی. تو پاکستان میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی تھیں. شوکت عزیز صاحب کا زمانہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں اچھی خاصی ریل پیل تھی. اور اس کے باوجود کہ آپ اور ہم اکٹھے ہی کرتے رہے ہیں کہ وہ جاتے تھے سوات آپریشن اور ملٹری آپریشن چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی چل رہی تھی. خود کچھ دھماکے بھی ہو رہے تھے، لاشیں بھی گر رہی تھیں، لیکن یہ کام ہو رہا تھا. کوئی باہر نہیں جا رہا تھا سرمایہ لے کے. تو اب تو اپنے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اس لیے یہ صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو ابھی تک عالمی ضرورت بھی اس طرح سے نہیں لیکن اب وہ اس کا حل نکال رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ نکلا ہے کہ جناب صوبے بہت بڑے ہیں، اس وجہ سے نہیں چل رہا، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی کبھی خامی نہیں ہے. تو اب وہ صوبے چھوٹے بنیں گے، اس کے بعد ریل پیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں نہریں بہیں گی دودھ اور شہد کی. تو یہ صوبے بنا دیں گی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے ہر چیز میں یس سر ہی کیا ہے انہوں نے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نئے صوبے بنیں گے تو کیا ہوگا. فرض کریں نئے صوبے بن جاتے ہیں 22 نئے صوبے بن گئے، 22 وزراء اعلیٰ آ جائیں گے، 22 صوبائی اسمبلیاں آ جائیں گی، اور ایک وزیر اعلیٰ 11 ارب کا جہاز خریدے گا تو پھر 22 جہاز خریدنے پڑیں گے. 11 ارب کے 22 جہاز آ جائیں گے، 22 پروٹوکول آ جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے 22 سیکٹر کمانڈر آ جائیں گے. پھر ان کو بھی اپنا نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور کیا ایک میں مثال سن رہا تھا، ایک دلیل کہ جی یہ آبادی بہت ہے، اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیا 22 صوبے ہونے سے یہ آبادی 25 کروڑ سے 12 کروڑ ہو سکتی ہے؟ آبادی تو یہی رہے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. آبادی تو یہی رہے گی، لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ لوگ آ جائیں گے نا ان کو مینیج کرنے کے لیے نہیں، سرو کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے. ایک طرف حمزہ شہباز ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ایک طرف مریم نواز ہوں گی، ایک طرف جنید صفدر ہوں گے، پھر ایک طرف ان کی صاحبزادی آ جائیں گی، پھر آگے سے ان کے تو وہ کزنز، پھر بہنوئی، وہ سارا فیملی ایڈجسٹ ہو کے زیادہ خدمت کریں گے مل جل کے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر
جہاز خریدنے پڑیں گے, ایئرپورٹس زیادہ بنانے پڑیں گے, کیونکہ ایک دوسرے کا جہاز, پھر ایک دوسرے کے جہازوں کا مقابلہ ہوگا کہ میرا انٹیریئر اچھا ہے یا آپ کا انٹیریئر اچھا ہے, تو نہیں یہ لیکن بھی ہوگا. یہ تو جو آپ پکچر کھینچ رہے ہیں وہ اس پہ تو ان پارٹیز کو بڑا خوش ہونا چاہیے, وہ تو خوشی خوشی صوبے بناتے ہیں, لیکن خبر تو یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تو سٹینڈ لے رہی ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ سندھ تقسیم ہو, اصل اور میں وہ پی ایم ایل حقیقت, این کو اتنی خوش تو نہیں ہے, لیکن چلے انکار نہیں کر رہی, لیکن ایک بہت خوشی خوشی کوئی اقرار بھی نہیں کر رہی, تو ابھی تو یہ ریزسٹ کر رہی ہیں جماعتیں بظاہر. اصل میں اس لیے رجسٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس لیے رجسٹ کر رہی ہے کہ ان کو کراچی اگر ان سے لے لیا جائے یا بندرگاہ لے لی جائے تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا بچتا ہے, کیونکہ اصل میں تو ہم تو دیکھتے ہیں نا, دنیا تو دیکھتی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے, اور جو اختیارات ہیں, جو وسائل ہیں, وہ گراس روٹ لیول تک چلی جائیں. میں اب یہاں پہ رہ رہا ہوں برطانیہ میں, یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لندن میں سہولت ہے نا جی, وہی سہولت آپ لندن سے 400 میل دور چلے جائیں کسی گاؤں میں, وہ سہولتیں وہاں بھی موجود ہیں, وہی سکول, وہی کھیل کے میدان, وہی سب کچھ موجود ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے, ہمارے ہاں تو یہ زمین کے ٹکڑے ہیں, کماؤ پوت, ہم تو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ گوادر بہت اچھی ہے, اٹریکٹیو ہے, یہ ہم لے لیں. کراچی یہ کماؤ پوت ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہ بھی لے لیں. اب پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی لے کے کس کو دیا جائے گا, اس کے لیے آپ کی ایم کیو ایم موجود ہے اور وہ اس کے حوالے کر دیں گے, وہ ایک فرنٹ مین کا رول ادا کرے گی. کراچی بندرگاہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کراچی کیا رہ جائے, سندھ کے پاس کیا رہ جاتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. بلوچستان سے گوادر کو علیحدہ کر دیں. اسی طریقے سے پھر آ جائیں گے آپ ادھر پنجاب میں آ جائیں گے, پنجاب کے حصے بکھرے کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کو اصل مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے, اور چونکہ یہ سندھ کو نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ ان کے صوبے میں ابھی تک ووٹ بینک ان کا موجود ہے اور ان کا اقتدار چلتا رہے گا. نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو زمین پہ تو زیرو ہو چکے ہیں, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور صوبے بنا دیتے ہیں اور 2-4 اگر زمین کے ٹکڑے ان کو مل جاتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. ان کو تو چاہیے پروٹوکول چاہیے, سیکورٹی چاہیے, جہاز چاہیے, وہ ان کو ملتے رہیں گے. بنیادی مسئلہ ہے کہ اب ضیاء صاحب نے, نہیں, مشرف لیکن صاحب اب نے, ایک دوسری بھی تھیری آ گئی نا مارکیٹ میں, یہ تو چلیے سمجھ آ گیا کہ وہ ان کے کیا کنسرنز ہیں اور کیوں ہیں, لیکن اب تھیری یہ بھی آ رہی ہے کہ جی ابھی صوبے نہ بنائے جائیں, فی الحال لوکل باڈیز الیکشن کرا کے, اور یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی اختیارات تو نچلی سطح پر جا رہے ہیں اب لوکل باڈی کی صورت میں, اور جو صوبے بنانے والا کام ہے وہ شاید 2029 کے الیکشن کے آس پاس ہو, اور اس کے بعد تو پھر صدارتی نظام کی بھی باز گشت ہم سن رہے ہیں. تو اب آپ اس تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہی اسمبلی, یہی پیپلز پارٹی, یہی پی ایم ایل این صوبے ہی بنا دیں گے ابھی فوراً, یا پھر ابھی اسی طرح معاملہ چلے گا اور آگے کہیں چل کے پھر ٹوٹلی صدارتی نظام کی طرف بات جائے گی اور اس طرف پھر جو امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی وہ اس طرح کی جائیں گی؟ اب یہ نئے صوبے بنانا, صدارتی نظام بنانا, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے, اور یہ ان کے درینہ خواہشات اور درینہ خواب ہیں, کیونکہ یہ بریفنگز ہم اٹینڈ کر چکے ہیں.